بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 اور تفسیر چل رہی تھی آیت نمبر 23 اور 24 کی۔ توحید کا ہم لوگ عنوان جو ہے اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ اب ہم اعجاز القرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 23 اور 24 میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا یہ آیات ہیں کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہمارے نازل شدہ کلام کو، تو اللہ ان کو چیلنج کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ لوگ لے آؤ، اگر اس طرح تم بنا سکتے ہو تو کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پھر اللہ نے ان کو آسانی کے لیے مزید کہا کہ اگر تم کوئی صورت بھی نہیں لا سکتے تو کوئی آیت ہی لے آؤ۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو یہود اور مشرکین مکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں اور یہ ان کا اپنا کلام ہے یا پھر یہ جادوگر ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ عرب والے اپنی زباندانی پہ بڑا فخر کرتے تھے، کیونکہ عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت بہت تھی، اور عرب والے اپنی زبان کو سب سے بہترین سمجھا کرتے تھے۔ دوسری زبان بولنے والوں کو وہ لوگ عجمی کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کلام ہم بولتے ہیں یہی سب سے بہترین ہے، اس جیسا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک چونکہ ان کی زبان سے بہترین نظر آتا تھا، تمام اصول و قواعد، تمام قرینے سب پورے اترتے تھے، تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ ہم سے بہتر کلام کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں سے بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمام جنات اور انسان اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ ایسا قرآن بنا لائیں تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور چاہے ان کے سب مددگار جن کو وہ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو معبود مانتے ہیں، اگر وہ بھی سب اکٹھے ہو جائیں تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ چلیں آپ ایسا کریں، آپ ان کو یہی کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسی 10 صورتیں ہی بنا لو۔ پھر آگے اور آسانی کے طور پر کہہ دیا کہ تم 10 صورت بھی نہیں بنا سکتے تو ایک صورت بنا لو، اور وہ بھی نہیں تو ایک آیت۔ اپنے ادیبوں، خطیبوں، شاعروں، دیوتاؤں سب کو اکٹھا کر لو، جس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو سب کی مدد حاصل کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، تو تم پھر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ کا عام اعلان ہے اور زندہ معجزہ ہے۔ جب سے قرآن پاک نازل ہوا آج تک ہزارہا کوشش کے باوجود نہ تو کوئی اس میں تبدیلی کر سکا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا کلام پیش کر سکا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن تم انکار کرتے ہو، تو اب تمہارے لیے کیا ہے، جہنم کی ایسی آگ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ وہ کیسی آگ ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ اس کا ایندھن یعنی اس میں جلانے والی چیزیں جو ہیں وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں، اور وہ صرف انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جو کلام اللہ کے منکر ہیں۔ تمہارے باطل دیوتا، تمہارے معبود جو ہیں پتھر کے بت، وہ بھی اسی میں جھونکے جائیں گے، اور تم لوگ خود بھی، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا پھر کیا حال ہوتا ہے، اور تمہارے دیوتا وہاں پہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، تمہیں کیسے بچاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ قرآن کے اس چیلنج کو، اللہ رب العزت کے اس چیلنج کو آج تک کوئی بھی نہ تو قبول کر سکا اور نہ ہی اس جیسا کلام کوئی ایک آیت بھی لا سکا۔ تو یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 23 اور 24 مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔